السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے معذور۔ امجد یوٹیلیٹی اسٹور پر کام کرتا تھا۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 5 بھائی بہن تھے اور ماں کا واحد کفیل تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ اس نے باپ کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ سب خوش تھے اس کی وجہ سے۔ بھائی بہن پڑھ رہے تھے، ان کی ایک بہن اور 4 بھائی تھے۔ پھر رفتہ رفتہ پڑھائی ختم کر کے سب کاموں میں لگ گئے۔ بہن کی شادی کر دی، اب حالات اچھے ہو گئے تھے۔ پھر ماں نے امجد کو بھی اس کا رشتہ دیکھ کے کچھ عرصے میں اس کی بھی شادی ہو گئی۔ امجد کے اسٹور پر ڈکیتی کی واردات ہو گئی۔ اس حادثے میں امجد کو گولی لگ گئی۔ گولی ٹانگ میں لگی اور اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ کافی عرصہ علاج چلتا رہا۔ امجد کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی معذوری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اب وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ پھر ٹھیک ہوا تو اس نے واپس ڈیوٹی پر جانے کا سوچا۔ سب نے منع کیا لیکن وہ نہ مانا۔ کام پہ جانے لگا۔ وہ معذوروں کے کوٹے میں جاب کر رہا تھا۔ سیلری ٹائم پہ مل جاتی، سرکاری نوکری تھی۔ وہ خوش تھا، میں کام کر رہا ہوں۔ وہ خوددار بھی بہت تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ لیکن جب انسان کسی ایسے مسئلے سے گزرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کون مخلص ہے۔ امجد کی بھی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سب اس سے تنگ آ گئے تھے۔ امجد کی بیوی طلاق لے کے جا چکی تھی۔ اس بات سے وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ خیر، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پھر امجد کی ماں نے امجد کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اسے ایک لڑکی مل گئی، وہ بھی معذور تھی۔ اس کو پولیو تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی لیکن ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ امجد کی ماں نے رشتہ کر دیا۔ امجد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اور وہ مجھے دیکھ لے اور میں اس سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ امجد کی امی نے اگلے گھر والوں سے بات کی اور صاف صاف بتا دیا کہ امجد کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے کوئی اس کو تکلیف دے یا وہ کسی کو تکلیف دے۔ وہ لوگ مان گئے۔ پھر امجد ان کے گھر گیا اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے۔ امجد نے رباب کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ امجد نے پھر خود رباب سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میری امی نے آپ کو میرے لیے پسند کیا ہے اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے ہوں۔ میری ایک ٹانگ نہیں ہے لیکن میں نوکری کرتا ہوں۔ میری تنخواہ 35,000 ہے اور میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ رباب پہلے تو سوچتی رہی، پھر بولی کہ ہم دونوں معذور ہیں، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اچھے لگے ہیں کیونکہ آپ نے صاف صاف بات کی ہے۔ امجد نے کہا، آپ کو پتہ ہے میری شادی ہوئی تھی اور میری بیوی مجھے معذوری کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ دوبارہ ایسا ہو۔ رباب مسکرا دی اور بولی، نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نہ بھی آئیں تو میں بھی اپنے والدین کی عزت رکھتی اور میں بھی تو معذور ہوں۔ امجد نے کہا، مجھے اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ سے گفتگو کر کے مجھے احساس ہو گیا۔ پھر وہ دونوں ہی خوش ہو گئے، رشتہ پکا ہو گیا اور بڑی دھوم دھام سے امجد کی شادی ہو گئی۔ امجد کی بیوی رباب واقعی بہت اچھی تھی، وہ سمجھدار بھی تھی، اس نے امجد کو سنبھال لیا تھا۔ وہ جاب کر رہا تھا اور دونوں خوش تھے۔ سب لوگ دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی اچھے ہوتے ہیں اور کوئی برے، اور کوئی تو بہت عظیم ہوتے ہیں جن کو انسانوں سے پیار ہوتا ہے۔ وہ سب کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی جسم کو کہ وہ ہر خامی کو اپنا لیتے ہیں۔ بہت عظیم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔